دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا درہم نامی ایک غلام تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتا اور باقی گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا۔ جب آپ منصب خلافت پر رونق افروز ہوئے تو وہ خدمت تو باقی رہی مگر اور کچھ کام بھی بڑھ گئے۔ ایک دفعہ آپ نے اس ملازم سے دریافت کیا کہ آج کل لوگوں کا میری نسبت کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سب کے سب لوگ اچھی خاصی حالت میں ہیں، چین کرتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، صرف میں اور آپ ہی مصائب بھگتنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں کر؟ غلام نے کہا کہ مجھے خلافت سے قبل آپ کا وہ زمانہ یاد ہے جس میں آپ عمدہ لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے اور عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے، عمدہ کھانا آپ کے سامنے لائے جاتے تھے۔ جب آپ کو خدا نے اس مرتبہ عظیمہ پر فائز کیا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ مراد بر آئی، اب تو میں خلیفہ کا غلام ہوں، ہزاروں پر حکومت کروں گا، لوگ خواہش کریں گے کہ میں ان سے بات کروں، اگر یہ نہ ہوگا تو کم از کم رات دن کی خدمتوں کی تو کمی ہوگی جس سے مجھ کو کچھ آرام مل سکے گا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ میرا کام گھنٹے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے، آپ کا وہ سارا آرام و چین بھی چلا گیا ہے جو اس سے قبل تھا، آپ کے لیے خلافت چوکی داری سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، میں خدا جانے اس مصیبت سے کب نکلوں، ہاں آپ کو ابھی چین مل سکتا ہے، اور اس طرح آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زہد و تقویٰ تھا کہ آپ خلافت کے منصب پر ہونے کے باوجود دنیا کی عیش و عیاش پرستی بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ آج کے حکمرانوں سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کا ایک زینہ تھا، جب وہ اس پر چڑھتے تھے تو اس کی ایک اینٹ ہلا کرتی تھی۔ ایک لونڈی نے گارا لگا کر اس کو مضبوط اور درست کر دیا، ایک بار آپ اس پر چڑھے تو وہ ہلی نہیں۔ پوچھا کہ اینٹ ہلی کیوں نہیں؟ عرض کر دیا گیا کہ اس کو درست کر دیا گیا ہے۔ فرمایا اس کا ہلنا ہمارے لیے باعث رحمت تھا، جب ہم اس پر چڑھتے تو ہم کو پل صراط یاد آ جاتا تھا کہ اے اللہ، اس اینٹ سے ہم کو جب اندیشہ ہوتا ہے تو پل صراط پر کیا ہوگا۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا زہد و تقویٰ ہے کہ آپ ہر وقت آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے تھے۔ آج کی اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے اس دور کے حکمران کس طرح اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتے تھے تاکہ وہ آخرت کے بارے میں پہلے سے تیاری کر سکیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں۔